اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں صاحب سجادہ کا وہ عکس جو مظہر عباس کے نام سے جانا جاتا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں جناب سید مظہر عباس صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازے۔ صدر محفل سے اجازت لیتے ہوئے محترم واصف فاروقی صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے، آج عرس شاہ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور کل مولا عباس علمبردار علیہ السلام کا یوم ولادت تھا، اور ہمارے جد حضرت شاہ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ انہی کی نسل سے ہیں۔ تو سب سے پہلے مولا عباس علمبردار کی بارگاہ میں 4 مصرعے عرض کرتا ہوں عنایت فرمائیں کہ وفا، خلوص، سکون، صبر، چین کا مطلب محترم اثر بہراچی صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ وفا، خلوص، سکون، صبر، چین کا مطلب واہ سمجھ میں آ تو رہا ہے حسین کا مطلب۔ واہ کہ وفا، خلوص، سکون، صبر، چین کا مطلب سمجھ میں آ تو رہا ہے حسین کا مطلب۔ سمجھنے کی تو تمنا ہے پیکر عباس، سمجھنے کی تو تمنا ہے پیکر عباس، سمجھ رہا ہوں ابھی صرف عین کا مطلب۔ کیا کہنے بھائی، واہ سمجھنے کی تو تمنا ہے پیکر عباس، سمجھ رہا ہوں ابھی صرف عین کا مطلب۔ اور شاداب میرا گھر میرا آنگن ہے آج بھی، شاداب میرا گھر میرا آنگن ہے آج بھی، تیری دعاؤں سے بھرا دامن ہے آج بھی۔ قاصر ہیں دیکھنے سے نگاہیں تیری مگر، قاصر ہیں دیکھنے سے نگاہیں تیری مگر، وہ چاند اپنے آپ میں روشن ہے آج بھی، وہ چاند اپنے آپ میں روشن ہے آج بھی۔ ایک دو شعر منقبت کے، اس کے بعد ایک غزل کہ دین حق پر یوں مٹے گا اب نہ لشکر دوسرا، دین حق پر یوں مٹے گا اب نہ لشکر دوسرا، کربلا جیسا نہ برپا ہوگا محشر دوسرا۔ کیا کوئی لائے بھلا دنیا میں حیدر دوسرا، کیا کوئی لائے بھلا دنیا میں حیدر دوسرا، کیا کوئی لائے بھلا دنیا میں حیدر دوسرا، جب نہ لا پائی یہ دنیا ایک ابوذر دوسرا۔ کیا کہنے بھائی، دیکھیں کہ علم و حکمت اور شجاعت میں نہیں ہم سر علی، علم و حکمت اور شجاعت میں نہیں ہم سر علی، ہاں مگر عباس کو کہتے ہیں حیدر دوسرا، ہاں مگر عباس کو کہتے ہیں حیدر دوسرا۔ اور خانہ کعبہ میں بس پیدا علی ہوں گے علی، خانہ کعبہ میں بس پیدا علی ہوں گے علی، دیکھ لو مریم ولادت کے لیے گھر دوسرا، دیکھ لو مریم ولادت کے لیے گھر دوسرا۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلع اور ایک دو شعر اور دیکھ لیں کہ جو لوگ خاک درے بوتراب رکھتے ہیں، جو لوگ خاک درے بوتراب رکھتے ہیں، کہاں وہ قبر کی مٹی خراب رکھتے ہیں، کہاں وہ قبر کی مٹی خراب رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جانی بھائی کہ کہاں وہ قبر کی مٹی خراب رکھتے ہیں، اٹھا کے گود میں عباس کو علی نے کہا، اٹھا کے گود میں عباس کو علی نے کہا، ہم اپنے گھر میں ہی اپنا جواب رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہی اپنا جواب رکھتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ حساب کون کرے گا ہمارا روز حساب، حساب کون کرے گا ہمارا روز حساب، دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، واہ حساب کون کرے گا ہمارا روز حساب، دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں۔ ایک غزل اور سحمت تمام۔ یہ محترم سنجے مصرا شوق صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ دیکھیں کہ جو اس کی آواز میں کھنک ہے وہی غزل ہے، شہباز بھائی کہ جو اس کی آواز میں کھنک ہے وہی غزل ہے، رسائی جس کی جگر تلک ہے وہی غزل ہے۔ بہت شکریہ۔ وہی غزل ہے، جو اس کی آواز میں کھنک ہے وہی غزل ہے، رسائی جس کی جگر تلک ہے وہی غزل ہے۔ یہ مشک و عنبر کی خوشبوئیں بھی ہیں خوب، لیکن شاداب جاوید صاحب کی یہ مشک و عنبر کی خوشبوئیں بھی خوب ہیں، لیکن ہنائی ہاتھوں کی جو مہک ہے وہی غزل ہے، ہنائی ہاتھوں کی جو مہک ہے وہی غزل ہے۔ شعیب انور صاحب کے غریب بچوں کا ضبط ہم نے کیا ہے محسوس،
غریب بچوں کا ضبط ہم نے کیا ہے محسوس کہ ضبط میں جو چھپی للک ہے وہی غزل ہے، کہ ضبط میں جو چھپی للک ہے وہی غزل ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ تمام اصناف شاعری میں جو سچ کہوں تو، واہ۔ تمام اصناف شاعری میں جو سچ کہوں تو، جو سب سے تابندہ آج تلک ہے وہی غزل ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ گلے سے اپنے لگا کے لوری سناتے ہوئے، واہ گلے سے اپنے لگا کے لوری سناتے ہوئے، جو ماں کے ہاتھوں کی تھپک ہے وہی غزل ہے، واہ۔ جو ماں کے ہاتھوں کی تھپک ہے، بہت شکریہ، کہ جو ماں کے ہاتھوں کی تھپک ہے وہی غزل ہے۔ اور یہ ایک شعر شاعروں کے لیے کہ ہر ایک شاعر سیاہ کاغذ کیے ہے لیکن، واہ ہر ایک شاعر سیاہ کاغذ کیے ہے لیکن، تمہارے چہرے پہ جو نمک ہے وہی غزل ہے، کیا کہنے بھائی، وہی واہ۔ غزل ہے کہ ہر ایک شاعر سیاہ کاغذ کیے ہے لیکن، واہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، کہ بہت شکریہ کہ ہر ایک شاعر سیاہ کاغذ کیے ہے لیکن، واہ تمہارے چہرے پہ جو نمک ہے وہی غزل ہے۔ اور اگرچہ اس کی ہر ایک ادا میں حیا ہے مظہر، واہ اگرچہ اس کی ہر ایک ادا میں حیا ہے مظہر، غزال آنکھوں میں جو جھجک ہے وہی غزل ہے، کیا کہ کہنے غزال واہ۔ آنکھوں میں جو جھجک ہے وہی غزل ہے۔ بہت شکریہ۔